تبدیل ہوں گے جب تک انقلاب سکسیسفل نہیں ہوتے، کامیاب نہیں ہوتے. کیونکہ دیکھیں آپ اکنامک طور سے تو آپ بہت سی چیزیں تبدیل کر سکتے ہیں، مگر جب تک آپ لوگوں کی سوچ کو نہیں تبدیل کریں گے، جب تک ہر کامریڈ جو یہاں اس کمرے میں بیٹھا ہے یہ نہیں سوچنے لگے گا کہ ہاں ہر عورت جو میرے ساتھ ہے یا میرے سامنے یعنی جو ہمارے سماج کا حصہ ہے وہ میرے ہی برابر ہے اور اتنی ہی عقل مند ہے، اتنی ہی سہولیت رکھتی ہے، اتنی ہی کامیاب ہو سکتی ہے جتنا میں ہو سکتا ہوں، اتنی ہی اس میں مہارت ہے، اتنی ہی عقل ہے، اتنی ہی کام کرنے کا جذبہ، بلکہ کبھی کبھی شاید زیادہ. کیونکہ یہ ہم کو ماننا پڑے گا کہ ہمارے ملک میں بھی جب امتحان ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں سارے ٹاپ نمبر لیں گے ہر امتحان. تو اور جو بھی کام کرنے میں سمجھتی ہوں عورت نکلتی ہے تو وہ بہت محنت سے وہ کام کرتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کو کتنا کمپیٹ کرنا پڑتا ہے. میں ایک ایسے گھرانے میں ہوں جو سے پیدا ہوئی ہوں جہاں پہ بہت کھلی سوچ کے میرے والدین تھے، مگر اس وقت بھی چھوٹی بچی کے میں جب چھوٹی تھی تو میرے ذہن میں ہوتا تھا مجھے اپنے بھائی سے بہتر کرنا. گو کہ کوئی ہمارے یہاں وہ ڈسکریمنیشن نہیں تھا، مگر یہ ایک سوچ آئی تھی میرے دماغ میں جب میں چھوٹی تھی کہ مجھے بہتر کرنا ہے اسے، تو میں زیادہ محنت کرتی اور میں زیادہ نمبر حاصل کر کے آتی تھی. اس کے باوجود جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں ہوتا کیا ہے گھروں میں کہ بیٹوں کو ہی اہمیت دی جاتی ہے، اسی کے لیے پیسے رکھے جاتے ہیں آگے پڑھنے کے لیے، اور بیٹیوں کو ہم لوگ نہیں دیتے وہ اس قسم کی. تو یہ ساری سوچ ہے جو کہ سارا لوگ جو کہ پیرس کمیون کا حصہ تھے ان لوگوں کی اتنی فارورڈ لکنگ سوچ کہ آج بھی جو ان کے خیالات میں ہم لوگ شاید شاک ہو جائیں گے وہ لوگوں نے جو اس وقت باتیں کی تھی، خاص طور سے کمیون کی جو عورتیں تھیں. اب ایک چیز جو میں اور اس سے پہلے کہ میں اس میں اور دیکھنی چاہوں، تھوڑا سا میں یہ بات کرنا چاہتی تھی کمیون کا کیا مطلب ہے. کیونکہ ہم لوگ بات تو کرتے ہیں پیرس کمیون کی، پر مجھے نہیں معلوم کہ اس کا ذکر ہوا ہے یا نہیں، کہ یہ لفظ کمیون جو ہے ہوا ہے، ریپیٹ تو نہیں کر رہی ہوں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کمیون کا یہ اس وقت سے مطلب 1871 سے جہاں پہ یہ شروع ہوا یہ کانسیپٹ کہ کمیون کیا ہوتا ہے، وہ یہی چیز ہوتی ہے جو کہ ایک طرح سے مارکس نے بھی ہمیں بتایا کہ اگر یہ میری زمین ہے اور ہم 10 لوگ اس ادھر کام کرتے ہیں تو ہم 10 لوگ اس زمین پہ کام کرتے ہیں تو ہمیں 10 کو برابر کا حصہ اس زمین سے ملنا چاہیے. So this was the sense of equality اور جسٹس کہ جو برابر کے کام کا برابر. تو یہ کانسیپٹ لے کے آپ سوچیں کہ جب میں بڑی ہو رہی تھی اور 1960s اور 70s کی بات ہے تو جو پورا موومنٹ چلا تھا جسے کہتے تھے جو جس میں طارق علی بھی تھا اور جو پورا ایک اسٹوڈنٹس کا ایک ریوولٹ چلا تھا، اس میں یہ کمیون کا کانسیپٹ بہت تھا. مطلب یہ کہ ہم مل جل کے رہیں گے، ہم مل جل کے کھائیں گے پکائیں گے، ہم مل جل کے کھائیں گے، ہم مل جل کے اگائیں گے اور سب کو برابر برابر کا ملے گا. یہ نہیں کہ کیونکہ آپ کیسے گھرانے سے ہیں تو آپ کو یہ ملے اور آپ کا ایک غریب گھرانے سے ہے تو آپ کو یہ ملے. تو یہ کانسیپٹ لے کر کے بہت سے جنریشنز اس وقت سے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اپنا رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں اتنے خوبصورت سماج کے لیے کانسیپٹ کبھی کہیں کسی اور سوچ میں مل سکتے ہیں. تو ایک تو یہ بات تھی. دوسری یہ کہ ہاں عورتوں کا کردار دیکھیے، بہت ساری عورتیں اس میں بہت اس وقت غصے میں تھیں، جو کہ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم عورتوں کو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ پاگل عورتیں اور عورت مارچ کی اتنے غصے میں ہوتی ہیں، ہر وقت یہ سلوگن لگا رہی ہوتی ہیں. وہ اس وقت کی عورتوں میں اسی طرح کا غصہ تھا. کیوں تھا؟ کیونکہ دنیا بھر میں اور جنگیں ہو رہی ہیں اور جنگ کا اثر سب سے زیادہ اس پہ ہوتا ہے، عورت کی زندگی پہ ہوتا ہے، وہ اس کے گھر پہ ہوتا ہے، اس کے بچوں کے لیے ہوتا ہے. تو اتنا اور پھر اس کے اپنے مرد
کبھی فرنٹ پہ جا رہے ہیں تو کبھی جیسے ہمارے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں کس میں غصہ ہے؟ عورتوں میں ہے نا غصہ، اسی لیے تو وہ سڑک پہ آئی بھی ہے، سڑک پہ نکلی ہے. بس سوچیں لوگ عورتیں سڑک پہ نکل، یہ تو ایک انقلاب ہے پاکستان کے لیے، ایک بہت بڑا انقلاب ہے جسے آپ اسے کہیں یا نہ کہیں. میں تو کہتی ہوں کہ یہ پاکستان کا پہلا انقلاب ہے، کیونکہ اتنے بڑے تعداد میں عورتیں نکل رہی ہیں. اب بہت ساری ینگ عورتیں ہیں، بہت ساری ان میریڈ عورتیں ہیں، سنگل عورتیں ہیں، اور سارے مرد ان کے پیچھے آنے کو تیار ہیں. تو یہ ایک بہت ہی بڑا اسٹیپ فارورڈ نہیں ہے، یہ تو کئی جمپس فارورڈ ہے کسی بھی سماج کا. اسی طرح سے اس وقت بھی میں نے جیسے کہا کہ وہاں کی پیرس، خاص طور کی پیرس کے شہر کی عورتوں نے بہت غصہ کیا. وہ کسی نے جیسے لکھا ایک جنون، ایک میڈنس ان لوگوں کے دماغ میں تھا اور ان کے وجود میں تھا، اور یہ مطلب جیسے لگتا تھا کہ یہ اس فیوری، اس غصے سے آ رہی ہیں کہ یہ ہر چیز کو تباہ کر دیں. تو عورتیں یہ ایک طرح سے فور فرنٹ میں تھی پیرس کمیون کے موومنٹ کے لیے. ایک خاتون، کئی خواتین تھی، ایک کا نام سب سے پہلے ان کا نام تھا لوئی میشیل، اور یہ مطلب تھی وہ ایک بہت ہی بغاوتی عورت، انقلابی عورت، اور اسے کئی دفعہ وہ جیل میں بھی رہ چکی تھی. تو وہ یہ پیرس کمیون کے کانسیپٹ کو آگے بڑھانا چاہتی تھی. اس میں اتنا جنون تھا کہ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، مطلب اپنی جان قربان کرنے کو. جیسے ظاہر ہے ہم لوگ ہوتے ہیں، جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سچ کا راستہ پکڑ رہے ہیں تو ہم سب اپنی جان دینے کے جائے. اور اس کو کہا جاتا تھا دا ریڈ ورجن، سو کالڈ ورجن. تو اس نے اس کمیون کو بنانے میں، اس کے خیالات اکٹھا کرنے میں کہ کس طرح سے چلے گا، کیونکہ جیسے ساتھی نے پہلے کہا بھی، یہ جو تھا یہ ایک قدم تھا جو کہ مزدور کی اسٹیٹ کا قبضہ، اسٹیٹ کے پر. بیسکلی یہ سب سے اہم بات ہے کہ یہ مزدوروں کا قبضہ تھا اوور دا اسٹیٹ. یہ کوئی باہر کے لوگ نہیں آ کے قبضہ کر رہے تھے، کوئی اور طبقہ نہیں کر رہا تھا. یہ جو عام عوام ہوتی ہے، جو پبلک ہوتی ہے، جو محنت کش ہوتے ہیں، وہ قبضہ کرنا چاہ رہی تھی. اور جو انہوں نے جو چیزیں ڈیمانڈ کی یا اپنے ڈیمانڈس میں رکھا تھا کہ یہ چیزیں ہم کریں گے، ان میں سے ایک چیز تھی کہ فری پبلک ایجوکیشن. ہر انسان جو ہے اس کو مفت میں تعلیم ملے گی. یہ کتنی بڑی بات ہے، مطلب ابھی تک ہمارے یہاں تو خیر کیا کہیں اپنے بارے میں. اور دوسری بالکل مردوں اور عورتوں کی برابری. اب یہ باتیں بہت کم انقلاب میں بالکل اول درجے پہ رکھنا بہت کم ہوا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو روزمرہ کے کام عورتوں کو دیے جاتے ہیں، کھانے پکانے کے اور بچوں کو پالنے کے، یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ ہر گھر میں دونوں ماں باپ ان چیزوں کو کریں گے. تو اب آپ سوچیے 1871 میں یہ آئیڈیاز جو کہ آج بھی ہم کہتے ہیں تو ہم پہ اتنی بیک لیش پڑتی ہے جب یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ گھر کا کام جو ہے یہ بھی کام ہے، اسے مانو کہ یہ کام ہے، یہ ایک مزدوری ہے، اور یہ ان ایکنالج مزدوری ہے. اور دوسری یہ کہ یہ ان پیڈ مزدوری، اس کا کوئی منافع نہیں ملتا ہم کو. تو یہ لوئی میشیل کی نے کچھ ایک اپنی ڈائری بھی لکھی تھی جس میں انہوں نے یہ ساری باتیں کی تھیں. اور جو کاؤنسلس کو چلانے میں وہ ان کا یہ تھا کہ 50% عورتیں جب تک نہیں ہوں گی، جب تک کوئی کمیٹی، کوئی کاؤنسل، کوئی نہیں ہے.